الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحیح بخاری میں 843 نمبر حدیث ہے۔ کچھ غریب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مالدار صحابہ اکرام درجات میں اور دائمی نعمتوں میں ہم سے کافی آگے چلے گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نماز وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ وہ 4 کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، ہم حج نہیں کر سکتے۔ وہ عمرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس زاد راہ عمرہ کے لیے سواری مال نہیں، ہم عمرہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا کام انہوں نے کہا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو لڑنے کا سامان، سواری، سفر کے اخراجات ہم برداشت نہیں کر سکتے، غریب ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان 4 کاموں کو کرنے کی وجہ سے وہ آگے چلے گئے، درجات میں بھی بلند ہو گئے اور نعمتیں بھی اللہ رب العالمین سے انہوں نے دائمی حاصل کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جس کو کرنے کے بعد تم ان کو پہنچ جاؤ گے اور تم سے آگے کوئی نہ ہوگا روز آخرت مگر وہی جو تم جیسا عمل کرے۔ عمل کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر فرضی نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہہ دینا، اللہ رب العالمین تمہیں جہاد کرنے کا ثواب بھی عطا کر دیں گے، صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی عطا کر دیں گے، اپنی راہ میں حج کرنے کا ثواب بھی دے دیں گے، عمرہ کرنے کا اجر بھی تم پا لو گے۔ ذرا غور کیجئے کس قدر بڑے بڑے اعمال ہیں، 4 اعمال کرنے کا ثواب صرف 1 منٹ یا 1.5 منٹ کے عمل پر مل جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرضی نماز کے بعد تم کہہ دینا، اللہ رب العالمین تمہیں یہ عمل کی فضیلتیں عطا کر دے گا اور روز آخرت تم سب سے آگے ہوگے۔ تمہارے مقابلے میں کون ہوگا جو یہ عمل کرتا رہے گا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔